السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بڑی عجیب سی بات ہے، کہتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے کہ اب تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو کیک کاٹا جاتا ہے۔ اب وہ کیک کاٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اصل تو کیک جو ہے کیک کاٹنا وہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں 25 دسمبر کو کیک کاٹتے ہیں، لہٰذا وہ ان کا مذہب ہے، وہ کچھ بھی کریں۔ لیکن اب مسلمان بھی 12 ربیع الاول کو کیک کاٹ رہے ہیں، لہٰذا ہم تو منع نہیں کر سکتے، مسلمانوں کو کیسے منع کریں گے؟ بھی بڑے آدمی ہیں، منع نہیں کر سکتے، منع کریں گے تو ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ کتنی شرم کی بات ہے، کیک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے، اتنا مقدس نام، اتنا افضل نام، اتنا اعلیٰ نام، اتنا بلند مرتبے والا نام، ایسا نام کہ جس نام کو ہم لیتے ہیں تو 2 مرتبہ تو ہونٹ آپس میں ملتے ہیں، ایسا نام کہ جس نام میں نقطہ نہیں ہے، ایسا نام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے محمد نام کسی کا نہیں تھا، پہلا نام جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پہلا نام صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں تھا، تو اتنا پیارا نام، اتنا مقدس اور افضل نام، اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے کیک پر، اب اس کیک کو تلوار سے کاٹ رہے ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے، تم اپنے نبی کا نام کو تلوار سے کاٹ رہے ہو، کتنی ڈوب مرنے کا مقام ہے، آدمی کی روح کانپ جانی چاہیے سوچ کر۔ میں تو کہتا ہوں کہ تم نے وہ واقعہ نہیں دیکھا، صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد نامہ لکھا، وہ ایک لمبا واقعہ ہے، آپ کس سے سن سکتے ہیں، تو ایک عہد نامہ لکھا، اس عہد نامے پر لکھا محمد رسول اللہ۔ تو جب کفار مکہ نے اس عہد نامے کو پڑھا اور دیکھا کہ اس میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جھگڑا اور ہماری لڑائی یہی ہے کہ ہم ان کو نبی نہیں مانتے۔ جھگڑا تو یہ، اگر ہم ان کو نبی مان لیں گے، اللہ کا رسول مان لیں گے، تو سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ ہمارا جھگڑا یہی ہے، ہم ان کو نبی نہیں مانتے، تو لہذا یہاں سے محمد رسول اللہ کو مٹایا جائے اور یہاں پر محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، مٹا دیتے ہیں۔ تو حضور نے حضرت علی کو بلایا، حضرت علی سے کہا کہ مٹاؤ۔ تو حضرت علی نے کیا پیارا جملہ کہا کہ میری گردن تو کٹ سکتی ہے رسول اللہ، میں آپ کا نام اپنے ہاتھوں سے مٹا دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی سے کافی اصرار کیا، حضرت علی نے منع کر دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بلایا، حضرت عمر کو بلایا، حضرت عثمان کو بلایا، حضرت ابو ہریرہ کو بلایا، عبداللہ بن مسعود کو بلایا، عبداللہ بن عباس کو بلایا، سب کو بلایا، لیکن سب نے منع کر دیا۔ سب نے ایک ہی الفاظ کہا، ایک ہی جملہ کہا، یا رسول اللہ ہماری گردن تو کٹ سکتی ہے لیکن ہم آپ کا نام اپنے ہاتھوں سے مٹا دیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی کوشش کی، لیکن کسی نے نہیں مانا، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو نہیں مٹایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ لاؤ پین، لاؤ قلم، لاؤ، میں اپنے ہاتھ سے مٹاؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس نام کو مٹایا۔ تو تمہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یاد تازہ کرنی تھی، حضرت علی نے اپنے نبی کا نام اپنے ہاتھ سے نہیں مٹایا۔ تم ساری زندگی اور سارے سال یا علی یا علی یا علی کرتے رہتے ہو، لیکن تم یہاں کہاں تمہاری جو ہے وہ غیرت ختم ہو جاتی ہے، غیرت کہاں مر جاتی ہے کہ تم 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا بڑے اکشروں میں اور اس کو تلوار سے چلا رہے ہو۔ کتنی جو ہے افسوس کی بات ہے۔ اس بارے میں جب میں سوچتا ہوں تو میں تو حیران ہو جاتا ہوں، آخر کیسے دل ہے تم لوگوں کے، تم لوگوں کے سینے میں دل ہے کہ نہیں؟ یہ کیسی عاشقی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، تم کیسے عاشق رسول ہو کہ تم اپنے نبی کا نام کو اپنے ہاتھوں سے اپنی تلوار سے کاٹ رہے ہو؟ کچھ تو شرم آنی چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، 3 طرح کے جھنڈے ہوتے ہیں، ایک جھنڈا جس پر حضور کا نام لکھا ہوا ہے، ایک جھنڈا جس پر کلمہ لکھا ہوا ہے، ایک جھنڈا وہ ہے جس پر چاند تارے بنے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، وہ حضور کی محبت میں تم نے 12 ربیع الاول کو یا 11 ربیع الاول کو تم نے لگائے اور 12 ربیع الاول کو تم نے ہاتھ میں جو ہے اٹھا کر وہ اچھلے کودے، ٹھیک ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو جس جھنڈے سے اتنی محبت تھی، تو 13 ربیع الاول اور 14 ربیع الاول کو محبت کہاں چلی گئی؟ وہ عشق کہاں ختم ہو گیا؟ وہ عشق کہاں چلا گیا؟ 13 ربیع الاول کو میں نے دیکھا ہے کہ جس جھنڈا 13 ربیع الاول کو میں نے دیکھا ہے کہ جو جھنڈا کہ جس جھنڈے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور جس جھنڈے پر میرے نبی کا پیارا نام لکھا ہوا ہے، میرے نبی کا مقدس اور اعلیٰ نام لکھا ہوا ہے، وہ جھنڈا 13 ربیع الاول کو وہ کسی کچرے کے ڈھیر پر پڑا ہوتا ہے، کسی نالی میں پڑا ہوتا ہے۔ کتنی مرتبہ دیکھا کہ کتا اس کے اوپر سے چڑھ کر جا رہا ہے۔ اب یہ 12 ربیع الاول کو ایسا لے کے پھرے، اس کے بعد پھینک دیے۔ اب وہ غیر مسلم، اس کو کیا معلوم کلمہ کیا ہے، اس کو کیا معلوم نبی کا نام کیا ہے، اور وہ غیر مسلم وہ کھڑا ہو کر اس پر پیشاب کر رہا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، بتاتے بھی شرم آتی ہے۔ اور جو ہے وہ کتے اس کے اوپر چل رہے ہیں، بلیاں اس کے اوپر چل رہی ہیں، جانور اس کے اوپر چل رہے ہیں۔ بتاؤ، وہ جھنڈا جس پر کلمہ لکھا ہوا ہے، کتنی شرم کی بات ہے، کلمہ والا جھنڈا ایسا پڑا ہوا ہے، استغفر اللہ، سوچ کر بھی ہمیں شرم آتی ہے۔ تو آپ سچے عاشق رسول بنے، جو کلمے والا جھنڈا ہے اس کی حفاظت سے رکھیں۔ ایسا نہیں کہ 12 ربیع الاول کو وہ جھنڈا ہاتھ میں لیا کلمے والا اور اس کے بعد اس کو پھینک دیا، اس کے بعد اس کو کچھ پتہ نہیں آتا، پتہ نہیں ہے کہاں پھینک دیا۔
تو جیتے جی جہنمی نہ بنے، جیتے جی جہنم کو نہ خریدیں، ایسا گناہ نہ کریں۔ آپ کو جھنڈا اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو جھنڈا اٹھانے کا دل کر رہا ہے تو کوئی سادہ جھنڈا اٹھا لیں۔ اگر آپ کلمے کا جھنڈا اٹھانا چاہتے ہیں، میرے نبی کا نام جس جھنڈے پر لکھا ہوا وہ جھنڈا آپ اٹھانا چاہتے ہیں، تو جھنڈے کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری کس کی؟ آپ خود سوچیں، آپ کی تو ہے، تو آپ اس جھنڈے کی حفاظت کریں اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیں۔ 12 ربیع الاول کو جلوس کے بعد 13 ربیع الاول کو اپنی اپنی گلیوں میں دیکھیں، کہیں میری گلی میں وہ جھنڈا تو نہیں پڑا ہوا جس پر کلمہ لکھا ہوا ہے، وہ جھنڈا تو نہیں پڑا ہوا کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور ایک اور بات میں یہاں پر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ روضہ مبارک کی شبیہ نہ بنائیں۔ اب جلوس میں جا رہے ہیں تو روضہ مبارک کی شبیہ بنا رہے ہیں، گنبد خضرا کی شبیہ بنا رہے ہیں، کعبۃ اللہ کی شبیہ بنا رہے ہیں، اب ان کو لے کر جا رہے ہیں 12 ربیع الاول کو اور 13 ربیع الاول کو ان کو کچرے میں پھینک دیا، پانی میں پھینک دیا، کوڑی پر پھینک دیا، کتنی شرم کی بات ہے۔ گنبد خضرا بتاؤ کوڑی پر پڑا ہوا ہے، اصل تو گنبد خضرا بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم نے گنبد خضرا کی شبیہ بنا لی ہے، بیت اللہ شریف کی تم نے شبیہ بنا لی ہے، تو اس کو یہ کس نے کہا اس کو ایسا پھینکا جائے، اس کو حفاظت سے رکھا جائے؟ اصل تو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی بنا رہا ہے تو اس کی حفاظت کریں، سارے سال اس کی حفاظت کریں، ایسا ہرگز نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں ہمارے اوپر، کتنے جو ہے ہندوستان کے مسلمان اس وقت پریشان ہیں، تو اور پریشانی کا سبب نہ بنے اور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائیں، اس طرح ہرگز نہ کریں، کوئی شبیہ نہ بنائیں۔ اگر آپ نے روضہ مبارک کی شبیہ بنا لی ہے تو اس کی حفاظت کریں، یہ ذمہ داری آپ کی ہے۔